بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب ذوالجلال ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت اور اپنے فضل سے جو ہے وہ نوازے. معزز ناظرین، ربیع الاول شریف میں خاص طور پر 12 ربیع الاول پر دو طرح کے طبقات سامنے آئے. ایک طبقہ وہ جو کہ اہل سنت میں سے، عوام الناس میں سے ہے، جو تربیتی دور سے گزرا ہوا نہیں ہے اور وہ اپنے تئیں عقیدت کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی عقیدت میں صحیح علم اور صحیح طریقہ نہ ہونے کے سبب بعض اعمال میں خرابیاں ان کے ذریعے سامنے آئیں، اور ان خرابیوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرا طبقہ جو کہ اہل سنت میں نہیں ہے مگر اپنے آپ کو اہل سنت کا کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، انہوں نے انہی خرابیوں کو بنیاد بنا کر میلاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی اصل طریقہ کار تھا اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کی صورت بنائی، اور پھر اس کو بدعتی کہہ کر، بدعت کہہ کر گمراہی اور پھر جو ہے وہ جہنم کا رستہ بتایا. معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ میلاد کی اصل شرعی اس کی حیثیت مستحب عمل ہے، اور اس میں دو ہی چیزیں ہیں. ایک ہے اس کا جلسہ اور ایک ہے اس کا جلوس. جلسہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ہم ایک جگہ جمع ہوں، تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے تعلیمات کو سیکھیں، سمجھنے کا ذہن بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو جائیں. ایسے میں کھانا دینا یہ بھی صدقہ کی ایک صورت ہے، اور جگہ کو پاک صاف رکھنا یہ تعظیم کی ایک صورت بنتی ہے، اور وہاں پہ کچھ جو خوبصورتی کا اہتمام کرنا یہ دور حاضر کے مختلف خوشی کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. یہ ہے سارا میلاد. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے صدقات کی صورت اپنائی، یہ مختلف قسم کے سٹالز لگائے، ان سٹالز کے لگانے سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آ کر ان سٹالز پر یا کھانے کے طریقوں پر بدعملی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. اس مظاہرے کی بنیاد پر یا جلوس میں جاتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگوں نے جو کہ علماء کے ساتھ تربیت کا سلسلہ نہیں رکھتے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کمزور اعمال، خرابی والے اعمال جو ہے وہ پیش کیے. تو ان کی بنیاد پر ایک دوسرا طبقہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ ہم اس طریقہ کار کے جو ہے وہ خلاف ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مروجہ طریقے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مخالف سمجھتے ہوئے. تو عزیز دوستو، یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں غلطی ہے، جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کو درست کرنے کا اہتمام کرنے کا ذہن رکھنا، اس کو تو قابل قبول عمل سمجھا جا سکتا ہے. لیکن جو غلط طریقہ ہے اس کو بنیاد بنا کر جو درست طریقہ ہے اس طریقے کو جو ہے وہ رد کرتے چلے جانا، یہ ظلم ہے، اور یہ سوائے جبر اور استحصال کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے طریقے کو رد کیا جائے گا اور ایسے طریقوں کو کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں، لیکن وہ احباب اور وہ افراد جو کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حساسیت کے ساتھ عمل کے اندر کمزوریوں کو جانتے ہیں، اور جو اصل عمل ہے اس کے لحاظ سے اپنے تئیں جو ہے وہ درست رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو اس عمل کی جزا دے اور ان کو خیر کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا جو اہل سنت میں کمزور فکر رکھنے والے اور جذبات کے تحت کمزور اعمال لانے والے افراد ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور وہ افراد جو ان کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو اصل میلاد ہے، مستحب عمل ہے، اس پر جو ہے وہ اعتراض اور اس کو جو ہے وہ گمراہی کا رستہ بتاتے ہیں، ان کو بھی اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس روش کی طرف جو بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا
ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔